الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ عز وجل بعد تراویح رمضان المبارک کا خصوصی درس تاریخ اسلام جاری و ساری ہے، سماعت فرمائیں۔ گزشتہ کل آپ حضرات نے یہ سماعت کیا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو وہاں مذہب کے اعتبار سے دو قومیں اور ذات اور برادری کے اعتبار سے 4 قومیں آباد تھی، جس کی تفصیل آپ نے کل سماعت کی۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ جسے بنو نذیر کہا جاتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے بعد اس قبیلے کو مدینہ منورہ سے شہر بدر کر دیا تھا، یعنی نکال دیا تھا۔ اس کے پس منظر میں علماء مختلف قسم کے واقعات کو بیان کرتے ہیں، جن میں سے 2 باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جب جنگ احد ہو چکی اور یہودیوں نے بھی یہ گمان کر لیا کہ اب جنگ احد میں مسلمان چونکہ کافی کمزور ہو گئے ہیں، لہذا ہم مسلمانوں سے کیے ہوئے عہد کو اگر توڑ دیں تو مسلمان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ ایک بات یہ تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ مکہ کے کافروں نے یہودیوں کو لکھا اور ایک قاصد کے ساتھ ایک مکتوب روانہ کیا، جس میں یہودیوں کو مسلمان دشمنی پر ابھارا۔ مورخین نے اس مکتوب کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اہل مکہ نے مدینہ کی یہودیوں کی طرف یہ لکھا تھا: انکم اہل الحلقۃ والحصون وانکم لتقاتلن صاحبنا او لنفعلن کذا وکذا ولا یحول بین خدم نسائکم شیء۔ انہوں نے لکھا کہ اے مدینہ کے یہودیوں، تم کثیر ہتھیار والے ہو اور مضبوط قلعے تمہارے پاس ہیں، اور تم ہمارے اس ساتھی سے ضرور جنگ کر سکتے ہو۔ اگر تم ان سے جنگ نہ کرو گے تو پھر ہم تم پر چڑھائی کریں گے، اور پھر تمہاری عورتوں کا ہماری باندھی بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ گویا کہ ایک قسم کی دھمکی مشرکین مکہ نے یہود مدینہ کو دی۔ جب اہل مکہ کا یہ خط مدینہ منورہ کے یہودیوں کو ملا تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عہد اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی۔ اور اس سازش کا ایک حصہ یہ تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیغام بھیجا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے درمیان جو مذہبی اختلاف ہے کہ آپ کہتے ہو کہ آپ اللہ کے نبی ہو اور اولاد اسماعیل سے آپ نبی بن کر آئے ہو، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ نبی ہونے کا حق صرف اولاد اسحاق کو ہے۔ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق یہ دونوں بھائی تھے، تو حضرت اسحاق کی اولاد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور ان کے بعد جتنے پیغمبر آئے وہ سب ان کی اولاد سے آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ حق ان کو ہے، بنی اسماعیل کو یہ حق نہیں ہے، لہذا ہمارے آپ کے درمیان جو اختلاف چل رہا ہے، آپ اپنے 30 آدمیوں کو لے کر آئیں ہمارے علاقے میں،
اور ہمارے 30 علماء آپ کے ساتھ بحث و مباحثہ کریں گے۔ اگر آپ نے ہمارے ان 30 علماء کو اپنی بات کا قائل کر لیا اور وہ ہمارے 30 علماء آپ پر ایمان لے آئے تو ہم سب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ یہودیوں نے حضور کی بارگاہ میں پیغام بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی دعوت کو قبول فرمایا اور دوسرے ہی دن اپنے 30 صحابہ کی معیت میں ان کو ساتھ لے کر یہودیوں کے علاقے میں تشریف لے گئے۔ ان کے 30 علماء بھی آ گئے۔ اب یہودیوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو 30 صحابہ ہیں یہ بڑے جانباز ہیں اور یہ ان کی محبت کے آگے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم نے ذرہ برابر بھی مسلمانوں کے تعلق سے یا ان کے نبی کے حوالے سے کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو یہ 30 ہی ہمارے پورے قبیلے کو کافی ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ سہم گئے، ڈر گئے اور اپنا منصوبہ جو انہوں نے بنایا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئیں گے تو ہم ان کو قلعے میں بند کر کے اور سازش کر کے ان کو قتل کر دیں گے، لیکن صحابہ کرام کی تعداد جو کہ 30 عدد پر مشتمل تھی ان کو دیکھ کر یہ مرعوب ہو گئے، خوف زدہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ 30 آدمی تو بہت زیادہ ہیں، 30 آپ کی طرف سے 30 ہماری طرف سے، تو اس میں مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ ایک کام کیجئے کہ 3 آدمی کو لے کر آئیے، 3 آدمی آپ کے ہوں، 3 آدمی ہمارے ہوں اور ہم اس طریقے سے یہ معاملہ طے کر لیں گے۔ اگر وہ ہمارے 3 عالم آپ پر ایمان لے آئے تو ہم سب ایمان لے آئیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کے ایمان پر اتنے حریص تھے کہ جتنا زیادہ لوگ ایمان لائیں چاہے وہ جو شرط رکھیں حضور مان لیتے تھے۔ تو حضور نے ان کی یہ شرط بھی مان لی کہ ٹھیک ہے، ایمان لانے کی ہی بات ہے، حق ہمارے ساتھ ہے اور حق ہی غالب ہوگا، بات ہوگی، گفتگو ہوگی، بحث و مباحثہ ہوگا تو حق ہی غالب ہوگا۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، 3 آدمی کو ہم لے کر آئیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 3 صحابہ کو اپنے ساتھ میں لے کر گئے یہودیوں کے قبیلے میں، اور انہوں نے اپنی خفیہ سازش کے تحت اپنے ہاتھوں میں خنجروں کو چھپا لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے تاکہ موقع ملتے ہی آپ کی ذات والا تبار پر حملہ کر دیں اور کام تمام کر دیں۔ یہودیوں کے اندر یعنی قبیلے بنو نذیر جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، اس میں 2 بہن بھائی جو مسلمان تھے لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو ابھی تک ظاہر نہیں کیا تھا، انہیں یہودیوں کی اس سازش کا علم ہو گیا۔ تو بہن نے اپنے بھائی سے کہا کہ جلدی سے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے خبردار کر دو۔ چنانچہ وہ مسلمان جو پہلے یہودی تھے وہ آئے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کر دیا، مطلع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ بعض مورخین نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے قتل کی سازش کی تھی، اور ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبیلے بنو عامر بن صعصع کے لوگ آئے تھے، یعنی ایک قبیلہ تھا جو عرب کا قبیلہ تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان لے آئے اور ہمارے علاقے کے لوگ بھی ایمان لانا چاہتے ہیں، لہذا آپ اپنے 70 صحابہ کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ وہاں پر جا کر دین کی تبلیغ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنے 70 صحابہ کو بھیجا جو بہترین قرآن کے قاری تھے۔ یہ قبیلے بنو عامر بن صعصع کے لوگ ان کو لے کر گئے اور راستے میں موقع پا کر ان 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی خبر پا کر بڑا غم کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 1 ماہ تک آپ فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے اور ان پر بد دعا کیا کرتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اس واقعے سے غمگین اور رنجیدہ تھے۔ اسی قبیلے کے 2 شخص جنہوں نے صحابہ کرام کو دھوکے سے قتل کیا تھا، صحابی رسول حضرت عمرو بن امیہ زمری کو ملے۔ حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ یہ راستے میں تھے، تو اسی قبیلے کے جنہوں نے دھوکہ دیا تھا 2 شخص ملے، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم قبیلے بنو عامر بن صعصع کے لوگ ہیں۔ حضرت عمرو بن امیہ زمری بھی ان کے ساتھ ہو لیے، اور جب دوپہر کے وقت سوئے تو حضرت عمرو بن امیہ زمری نے ان کا کام تمام کر دیا۔ اب یہ 2 شخص جن کو حضرت عمرو بن امیہ زمری نے مارا تھا، یہ 2 شخص وہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان کی امان لے چکے تھے۔ پہلے کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جان کی امان بھی دے دی تھی کہ ٹھیک ہے تم مسلمان علاقوں میں گھوم پھر سکتے ہو، تمہیں کوئی کچھ کہے گا نہیں۔ لیکن حضرت عمرو بن امیہ زمری نے ان کو مار دیا، اور ان کے لباس جو وہ پہنے ہوئے تھے وہ اتار لیے، اور ان کے ہتھیار بھی لے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور خوشی خوشی عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے ان دشمن قبیلے کے 2 لوگوں کو مار دیا ہے، اور میں نے اپنے ان بھائیوں کا بدلہ لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو حضور نے فرمایا کہ تم نے بہت برا کیا۔ گو کہ وہ دشمن تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ انصاف فرمایا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے بہت برا کیا، ہم نے تو ان کو امان دے دی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ کی امان دینے کا علم نہیں تھا، میں نے ان کو مشرک خیال کر کے، مسلمانوں کا دشمن خیال کر کے ان کا کام تمام کر دیا۔ خیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو سے فرمایا کہ ان کا سامان جو بھی تم نے لیا ہے وہ یہاں پر رکھ دو۔ ان سامان کے ساتھ ان کا خوبہا یعنی دیت، جو ایک کسی انسان کو بے گناہ قتل کرنے پر یا امان دی ہوئی کو قتل کرنے پر جو پیسہ دیا جاتا ہے، اور اس کی اچھی خاصی تعداد اس زمانے میں بھی ہوتی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ ہم اس سامان کو دیت کے ساتھ اس کے گھر والوں کے پاس بھیجیں گے۔ اور دیت چونکہ ایک بھاری رقم ہوا کرتی تھی، یا بھاری اونٹ ہوا کرتے تھے، سینکڑوں اونٹ دینے ہوتے تھے، تو اس میں یہ رہتا تھا کہ اگر ایک قبیلے والا اس کام کو نہیں کر سکتا ہے تو دوسرے قبیلے جو ان کے حلیف ہوتے تھے ان سے مدد لی جاتی تھی۔ تو چونکہ یہودیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حلیف بنا رکھا تھا، اور ان سے یہ بھی عہد کیا تھا کہ اگر ہم پر کسی مقتول کا ہرجانہ آیا اور وہ ہرجانہ اگر ہم ادا نہ کر پائے تو اس میں تم کو بھی ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے کہ قبیلے بنو نذیر کے لوگ بڑے مالدار ہیں، یہودی ہیں، لیکن ہمارے حلیف ہیں، تو ان 2 شخصوں کا خوبہا ادا کرنے کے لیے ہمیں ان سے مدد لینی چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنیچر کے دن مسجد قباء تشریف لے گئے، اور مسجد قباء سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے بنو نذیر کے یہاں پر گئے۔ آپ کے ساتھ میں انصار کا اور مہاجرین صحابہ کا ایک گروہ بھی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچانک آنے کو جب یہودیوں نے دیکھا تو کہنے لگے، اے ابو القاسم، آپ نے ہمارے علاقے میں تشریف لا کر ہماری عزت افزائی فرمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مدعا بیان کیا کہ ہم پر چونکہ دیت آئی ہے، خوبہا آیا ہے، اس لیے اس میں تم ہمارا سپورٹ کرو۔ تو انہوں نے کہا بالکل ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن آپ کچھ بیٹھیں، ہمارے یہاں مہمان آئے ہیں، کچھ کھا لیں پی لیں، اس کے بعد اس پر ہم مشورہ کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک چھت کے نیچے بٹھا دیا۔
صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی ارد گرد بیٹھ گئے اور یہ سوچنے لگے کہ شاید یہ کچھ کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں، لیکن یہودی دور جا کر کچھ سرگوشی کرنے لگے۔ ہوئی بن اخطب، یہ ان کا سردار تھا، اس نے کہا کہ وقت بڑا اچھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار ساتھیوں کے ساتھ آئے ہیں اور وہ ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کو ان کا کام تمام کرنا بالکل آسان ہے۔ تو ان میں ایک شخص نے کہا کہ جس جگہ وہ بیٹھے ہیں اسی کے اوپر چھت پر چکی کا پاٹ پڑا ہوا ہے، میں چپ چاپ سے اوپر جاتا ہوں اور اس چکی کے پاٹ کو ان کے سر پر گرا دیتا ہوں۔ اس طرح کی سازش انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی رچ لی اور اوپر جانے لگا۔ جو شخص جس کا نام تھا عمرو بن حجاش، اس نے کہا کہ یہ کام میں بجا لاؤں گا۔ اتنے میں ایک شخص تھا یہودیوں میں جو بڑا ہوشیار اور بڑا عقل مند تھا، جس کا نام تھا سلام بن مشکم۔ تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ یا قوم اطیعوا فی ھذا المرہ وخالفوا فی الدہر۔ تو اس نے کہا، سلام بن مشکم نے کہا کہ میری ذات برادری کے لوگوں، صرف اس مرتبہ میری بات مان لو، پوری زندگی پھر کبھی بھی میری بات مت ماننا۔ جانتے ہو تم کس کے خلاف سازش کر رہے ہو، تمہیں یہ تو علم ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، یہ تو تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول ہیں، اگر تم نے ان کے خلاف کچھ بھی سازش کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ ان کو باخبر کر دے گا اور تم پکڑے جاؤ گے، اور پھر تمہارا جو حشر ہوگا وہ تم خود سوچ سکتے ہو۔ اس لیے اس مرتبہ میری بات مان لو، پوری زندگی کبھی بھی میری بات نہ مانو گے تو مجھے شکایت نہیں ہوگی۔ لیکن یہودی سرکش جماعت تھی، وہ کب اس بات کو ماننے کے لیے تیار تھے۔ عمرو بن حجاش اپنے منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے چھت پر چڑھ گیا اور موقع دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس چکی کا پاٹ گرانے کی کوشش کرنے لگا۔ اتنے میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو باخبر کر دیا۔ حضرت جبریل تشریف لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ یہاں سے جلدی نکل جائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہیں چھوڑا اور آپ وہاں سے اٹھ گئے۔ اب اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر وہاں سے تشریف لے جانے لگے اچانک، تو لوگوں نے سوچا کہ شاید قضائے حاجت کے لیے جا رہے ہوں گے یا کوئی طبعی ضرورت ہوگی اس کے لیے جا رہے ہوں گے۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف چلے گئے اور یہ یہودی انتظار کرنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم اپنا کام تمام کر دیں گے۔ اتنے میں ایک شخص جو مدینہ منورہ سے آ رہا تھا، وہ بھی یہودی تھا، اس نے جب یہودیوں کو دیکھا کہ کیا کر رہے ہو، اس نے بتایا کہ ہمارا یہ منصوبہ تھا اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آئیں گے ہم اپنا کام تمام کر دیں گے۔ تو اس نے کہا بے وقوفو، ان کو تو میں مدینے میں دیکھ کر آیا ہوں، وہ یہاں سے جا چکے ہیں، تمہارا منصوبہ ناکام ہو چکا ہے، اب تم اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے فرمایا تھا واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب اللہ ہی لوگوں سے تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نشانی ہے، علامت ہے، اور نشانی اور علامت کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی حفاظت فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ